Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 48 from the physics of second year. Chapter 14, Electromagnetic Induction. Today's learning objectives are: what is an AC motor? Describe its principle, construction and working. What is back EMF in motors, and also describe relation between EMF and current. AC motor, the device which converts the electrical energy into mechanical energy is called a motor. یعنی کوئی بھی ایسی ڈیوائس جس میں آپ انپٹ الیکٹریکل انرجی دیں اور آؤٹ پٹ آپ کو میکینیکل انرجی ملے. تو چونکہ اے سی موٹر کی بات کی جا رہی ہے تو الیکٹریکل انرجی آپ دیں گے ان ٹرمز آف اے سی کرنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا جو پرنسپل ہے وہ سیم ہی ہے جیسے کہ ڈی سی موٹر کا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ڈی سی موٹر اینیمیشن میں شو کی گئی ہے، تو آپ کو یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اس ورکنگ پرنسپل کو سمجھیے گا کہ وین ایور اے کرنٹ کیرنگ کوائل از پلیسڈ ان اے میگنیٹک فیلڈ it experiences a torque which is given by tau is equal to NIAB cos alpha. یہ فارمولا پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. دیکھیں جیسے ہی یہ کوائل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس میں سے کرنٹ پاس نہیں کروائیں گے تو یہ اس میں سے کوئی ٹارک نہیں ایکٹ کرے گا اور یہ روٹیٹ نہیں کرے گی. جیسے ہی آپ اس میں سے کرنٹ پاس کرواتے ہیں اس پہ ٹارک ایکٹ کرتا ہے اور یہ روٹیٹ کرنے لگ جاتی ہے. یہ بیسیکلی اینیمیشن ڈی سی جنریٹر ڈی سی موٹر کی ہے. اے سی کے لیے حوالے سے ہم آگے نیکسٹ پڑھیں گے، لیکن ورکنگ پرنسپل دونوں کا سیم ہے. Again, whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque given by tau is equal to NIAB cos alpha. Construction. An AC motor has two basic electrical parts. Basically تو اس میں بہت سے parts ہوتے ہیں، لیکن جو basic parts ہیں وہ دو ہی ہیں. Number one is stator and other is rotor. Stator and rotor. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر کوائلز لپیٹی گئی ہیں، یہ اور یہ حصہ یہ جہاں پہ کاپر آئلز آپ کو لپٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں اندر ہی اندر، تو یہ بیسیکلی اسٹیٹر ہے. اور اس کے برعکس یہ والا پارٹ جو باہر دکھایا گیا ہے یہ سارے کا سارا یہ روٹر کہلاتا ہے. دوبارہ دیکھ لیں، یہ جس پہ یہ سارا حصہ اسٹیٹر اور یہ والا روٹر. ٹھیک ہے، مزید تفصیل سے آگے ان کو پڑھتے ہیں. اسٹیٹر بیسیکلی اسٹیشنری پارٹ ہوتا ہے اس لیے اسٹیٹر کہلاتا ہے. روٹر روٹیشنری پارٹ ہوتا ہے یا روٹیٹنگ پارٹ ہوتا ہے اس لیے اسے روٹر کہتے ہیں. اسٹیٹر. The stator is the stationary part of the motor. The stator consists of a group of individual electromagnets کر لیجیے گا individual electromagnets arranged in such a way that they form a hollow cylinder with one pole of each electromagnet facing toward the center of the group. اسٹیٹر بیسیکلی یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مختلف ڈائیگرامز ہیں آپ کو سمجھانے کی غرض سے. یہاں سے دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو نا کچھ ابھرے ہوئے حصے نظر آ رہے ہیں. یہ ابھرے ہوئے حصے ان کو ہم کہتے ہیں اسٹیمپنگ. ٹھیک ہے، اسٹیمپس کہا جاتا ہے انہیں یا اسٹیمپنگ. ان اسٹیمپس کے اوپر کوائلز کو لپیٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کوائلز کو لپیٹنے کے لیے اوپر جو ہے نا وہ ہولز بنے ہوتے ہیں یا پاکٹس بنے ہوتے ہیں، ان پاکٹس میں ان کو لپیٹا جاتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ آپ کے پاس یہ جو اسٹیمپنگز تھی اور ان میں سے یہ جو پھر بعد میں ان وائرز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اے سی سورس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ 3 فیز اے سی کی بات کر رہے ہیں اور میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کنیکشن بھی کیسے کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بلڈ سے ایک میٹل ہے، میٹل کے اوپر آپ نے یہ سولینائڈ لپیٹ دی ہے، تو یہ ایک بن جائے گا الیکٹرو میگنیٹ جب اس میں سے کرنٹ کو پاس کرے گا. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس اسٹیٹر، یہ جو ہے یہ والا پارٹ اسٹیٹر ہے بیسیکلی جو اسٹیشنری ہے. یہ اسٹیٹر کنسسٹ کرتا ہے الیکٹرو میگنیٹس پر. ٹھیک ہے نا، اٹ کنسسٹ آف اے گروپس آف الیکٹرو میگنیٹ. اور اس طرح کا گروپ ہے کہ اس میں یہ جو ایک نارتھ پول ہے ایک ساؤتھ پول ہے، تو ایک پول جو ہے وہ بیسیکلی اس ڈائریکشن کو فیس کر رہا ہے.
ٹھیک ہے نا. اس ڈائریکشن کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرو میگنیٹ اگر دیکھیں اس طرح سے ارینج کیے گئے ہیں کہ یہ ایک ہالو سلنڈر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس ہالو سلنڈر کے سینٹر کی طرف ہر پول کا فیس ہے, مطلب ہے ہر الیکٹرو میگنیٹ کے ایک پول کا فیس ہے. ٹھیک ہے, دوسرا پول جو ہے وہ اس کی باؤنڈری کی طرف ہے, لیکن ایک پول جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک پول یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ سائڈ پہ, اس کا فیس کدھر ہے, اس سینٹر کی طرف, اس کا فیس کدھر ہے, اس سینٹر کی طرف, اس کا فیس کدھر ہے, اس سینٹر کی طرف. یہ سینٹر کس کا بن رہا ہے, یہ جو ہے ایک ہالو قسم کا ایک سلنڈر بن رہا ہے, یہ اس کا سینٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو نیئر اباؤٹ وہی ڈائیگرام ہے, ملتی جلتی ہے جو آپ کی بک میں ہے, کہ یہ اسٹیمپنگز ہیں, اسٹیمپنگز کے اوپر کوائل کو لپیٹا گیا ہے, تو یہ ایک الیکٹرو میگنیٹ بن گیا, یہ دوسرا, یہ تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا. ہر الیکٹرو میگنیٹ کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ ایک پول کو شو کر رہا ہے اور یہ نیچے والا حصہ دوسرے پول کو شو کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک پول ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہے, اس سینٹر کی طرف, یہ پول اس سینٹر کی طرف, یہ پول اس سینٹر, یہ پول اس سینٹر کی طرف, یہ پول اس سینٹر, یہ پول اس سینٹر کی طرف. اب اگر آپ اس ورڈنگ کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگی. جی, the stator consists of a group of individual electromagnets arranged in such a way that they form a hollow cylinder with one pole of each magnet facing toward the center of the group. Next, روٹر کی طرف ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا اب یہ روٹر میں نے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا, یہ والا حصہ روٹر کہلاتا ہے, اور اس روٹر پہ آپ یہ دیکھیں تو یہ کچھ آپ کو یہ ہولز بھی نظر آ رہے ہیں اس طرح سے. تو یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید یہ والا حصہ اتار کے دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح سے یہ نظر آئے گا, اور جب یہ موشن میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے یہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ پارٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایکسس ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, روٹر کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. The rotor is the rotating part of the motor. It also consists of a group of electromagnets arranged around a cylinder. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بیسیکلی ایک الیکٹرو میگنیٹس کے گروپ پہ, جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹر کنسسٹ آف اے گروپ آف الیکٹرو میگنیٹ, اٹ آلسو کنسسٹ آف اے گروپ آف الیکٹرو میگنیٹس. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ دیکھیں نا, اس میں آپ کو یہ نظر بھی آ رہے ہوں گے, یہ جو ایک سلنڈر بنا ہوا ہے مڈل میں. ٹھیک ہے, اب ڈائیگرام میں تھوڑی سی چینج شو کی ہے, اور یہ سلنڈر کے اگر آپ یہ اوپر دیکھیں, یہ مختلف قسم کے آپ کو یہ اسٹیمپنگس ٹائپ کی نظر آ رہی ہیں, اور ان اسٹیمپنگس کے اوپر بھی اس طرح سے وائرنگ کی ہوئی ہے, اور وہ وائرنگ بھی آپ کو شو کر رہی ہے کہ یہ بھی ایک الیکٹرو میگنیٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, تو روٹر آلسو کنسسٹ آف اے گروپ آف الیکٹرو میگنیٹ. اچھا جی, تو یہی بات یہاں پہ کی گئی تھی, with the pole facing toward the stator pole, اور اس کی جو پول بنیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ روٹر کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ایک وائنڈنگ لپیٹی ہوئی ہے. اگر آپ رائٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں تو اس کے ٹاپ والا بھی ایک پول بن جائے گا اور اس کے باٹم والا بھی ایک پول بن جائے گا. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پول کدھر ہے, تو آنسر ہے اس اسٹیٹر کے پول کی طرف. یہ بھی اسٹیٹر ہے, اسٹیٹر کے پول کی طرف, یہ اسٹیٹر کے پول کی طرف, اسٹیٹر کے پول کی طرف. تو اس طرح سے یہ جو الیکٹرو میگنیٹس جو اس سلنڈر کے اوپر لپیٹے ہوئے ہیں جو کہ روٹر ہے, تو ان کے بھی ایک پول کا جو فیس ہے وہ ہوتا ہے ٹورڈز دا پولز آف اسٹیٹر. ٹھیک ہے, اچھا, اٹ از لوکیٹڈ ان سائڈ دا اسٹیٹر. تو یہ باہر, چونکہ آپ کو پتا یہ اسٹیٹر ہے تو یہ اندر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ اسٹیٹر کے اندر ہوتا ہے. اینڈ از ماؤنٹڈ آن موٹرز شیفٹ. تو یہ ایک ایکسس ہے, اس ایکسس کے اوپر اس کو ماؤنٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو وہاں پہ اسٹینڈ کیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دا آبجیکٹو آف دیز موٹر کمپوننٹس is to make the rotor rotate, which in turn will rotate the motor shaft. تو یہ شیفٹ ہے بیسیکلی, تو جسے آپ ایکسس بھی کہہ سکتے ہیں. جب یہ موٹر روٹیٹ کرے گی تو یہ شیفٹ بھی اس کے ساتھ, یہ دیکھیں آپ کو روٹیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور ہم اسی کی روٹیشنل کائنیٹک انرجی کو آؤٹ پٹ کے طور پہ لیتے ہیں اور مختلف پرپزز کے لیے اسے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آؤٹ پٹ میں آپ کو میکینیکل انرجی آ رہی ہے, اور یہی ہمارا بیسیکلی پرپز تھا کہ ہم نے اس اے سی موٹر کو کنورٹ کر دینا ہے, اے سی الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرنا ہے. اچھا, the rotor consists of coils wound on a laminated iron mounted on axle. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ آئرن ہے
آئرن لیمینیٹڈ ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کو ماؤنٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, باؤنڈ کر دیا آپ کہہ سکتے ہیں. اینڈ دا روٹر کوائلز آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا ایکسٹرنل پاور سپلائی. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی جو روٹرز کی جو کیبلز ہیں نا, یہ اوپر جو ہم نے لپیٹی ہوئی ہیں, ان کو ہم نے ایکسٹرنل پاور سپلائی سے کنیکٹ نہیں کرنا. اینی ہاؤ یہ جو اسٹیٹر کی جو کوائلز ہوتی ہیں یہ آگے جو ہے وہ ایکسٹرنل اے سی پاور سپلائی سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں, اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں ابھی. اینڈ این انڈکشن موٹر ہیز نیدر, یہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ہم جس کو پڑھ رہے ہیں, ہمارا جو پورا یہ ٹاپک چل رہا ہے, ہم انڈکشن موٹر ہی کو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. انڈکشن موٹر کیا ہوتی ہے وہ تو ابھی اس نیکسٹ پیرا میں آپ کو میں بتاتا ہوں. اینی ہاؤ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں نہ تو کموٹیٹر ہوتا ہے نہ برشز ہوتے ہیں. اچھا کاربن برشز کا تو آپ نے کنسیپٹ, یہ میں نے اس لیے کراس لگا دی ہے. کاربن برشز کا کنسیپٹ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کہ وہ ایک پورا رنگ ہوتا ہے جسے آپ سلپ رنگ کہتے ہیں, وہ اسٹیشنری کاربن برشز کے اگینسٹ جو ہے وہ سلائڈ کرتا ہے, اور یہ جو ہم نے جو کوائلز ہوتی ہیں اس کے اینڈ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کاربن برشز یوز نہیں ہوں گے. نمبر 2, اس میں جو ایک ڈی سی جو موٹر ہوتی ہے اس میں ہم ایک سلپ رنگ کی بجائے ایک ہی رنگ لے کے اس کو سپلیٹ کر دیتے ہیں, اور اس سپلیٹ رنگ بھی کہا جاتا ہے اور اسے کموٹیٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ ڈی سی موٹر میں یوز ہوتی ہے. لیکن ہمارا چونکہ ٹاپک ہے اے سی موٹر, تو اے سی موٹر میں یہ نہ تو یہ کموٹیٹر یوز ہوتا ہے نہ ہی یہ کاربن برش یوز ہوتے ہیں. اچھا اب انڈکشن موٹر ہوتی کیا ہے؟ این انڈکشن موٹر از سو نیمڈ بیکاز دا ایڈی کرنٹس آر انڈیوسڈ ان دا روٹر کوائلز بائی روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ آف دا اسٹیٹر. دیکھیے گا یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے نا اسٹیٹر کی, یعنی کہ اس میں جو وائنڈنگ آپ نے بنائی ہوئی تھی, تو اس وائنڈنگ میں سے جب کرنٹ گزرے گا تو وہ ایک میگنیٹک فیلڈ بن جائے گی. اس وائنڈنگ سے کرنٹ گزرے گا, ادھر بھی میگنیٹک فیلڈ, اس وائنڈنگ سے کرنٹ گزرے گا, ادھر بھی میگنیٹک فیلڈ. لیکن یہ جو میگنیٹک فیلڈ کے, اچھا میگنیٹک فیلڈ کے نارتھ ساؤتھ پول دونوں اپیئر ہوں گے, لیکن یہ میگنیٹک فیلڈ الٹرنیٹ کر رہی ہوگی. کبھی یہاں پہ نارتھ پول ہوگا ٹاپ پہ, کبھی یہاں پہ ساؤتھ ہے تو نارتھ آ جائے گا, کبھی یہاں پہ ساؤتھ آ جائے گا, نارتھ آ جائے گا, پھر نارتھ آ جائے گا, پھر ساؤتھ آ جائے گا. تو اس طرح سے میگنیٹک فیلڈ کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور کس رفتار کے بعد, یعنی کتنے ٹائم کے بعد, کس فریکوینسی سے اسے چینج ہونا چاہیے, یہ کنسٹرکشن کے وقت ہی اس کو فکس کر لیا جاتا ہے. تو اینی ہاؤ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو اسٹیٹر کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوتی ہے. اب جب ہم کہتے ہیں ہم اس چینجنگ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو خود تو آپ نہیں گھما رہے نا, وہ چینجنگ میگنیٹک فیلڈ ہی بیسیکلی اس روٹر کو جو ہے وہ روٹیشن دے رہی ہے. کیسے دے رہی ہے وہ ہم اس کے بھی ورکنگ میں دیکھتے ہیں. تو اینی ہو آپ کم از کم اتنا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی چینجنگ میگنیٹک فیلڈ اس روٹر سے پاس ہو رہی ہے. اب روٹر تو بنا ہوا ہے سارا آئرن کا, تو جب آئرن یا کسی بھی میٹل کا بنا ہو اور اس میں سے چینج آف میگنیٹک فیلڈ ہو, تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس میں ایڈی کرنٹ انڈیوس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے چونکہ اس میں انڈکشن ہو رہی ہے روٹر میں, اور اس انڈکشن کی وجہ سے جو ہے اب یہ جو ایڈی کرنٹ جب اس میں انڈیوس ہوگا تو اس کی وجہ سے اس میں ایک ٹارک پروڈیوس ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کرنٹ کیرنگ کوائل کو جب آپ میگنیٹک فیلڈ میں رکھیں گے تو اس پہ ٹارک لگے گا. جب آپ اس سلنڈر میں سے جب انڈیوس کرنٹ پاس ہوگا تو یہ بھی اب ایک کرنٹ کیرنگ سلنڈر بن جائے گا. جب کرنٹ کیرنگ سلنڈر کو آپ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اسٹیٹر کی میگنیٹک فیلڈ میں رکھیں گے تو اس کے اوپر بھی ایک ٹارک لگے گا. اس ٹارک کی وجہ سے یہ جو ہے وہ روٹیٹ بھی کرے گا. لیکن وہ کس طرح سے اس کو روٹیٹ کرواتا ہے تو وہ ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ فینومینا ہے, سمپل ٹارک نہیں ہے, بلکہ اس کو ہم ذرا آگے دیکھتے ہیں. ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. which interact with the rotating field of the stator and to exert a torque on the rotor in the direction of rotation of the stator field. تو نیکسٹ دیکھیے ورکنگ. اب ورکنگ کو سمجھیے گا. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا پرنسپل آن وچ اٹ ورکس, لیٹ ایٹ ٹائم t1 the south pole of the rotor is attracted by the two north pole of the stator and north pole of the stator is attracted by two south pole of the stator. اچھا اس میں تھوڑا سا ہم پہلے اپنی طرف سے ایک assumption کر لیتے ہیں
کہ اس کا یہ جو ریڈ ہے یہ نارتھ پول کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ریڈ جہاں پہ بھی ادھر بھی جو ریڈ ہوگا وہ بھی نارتھ پول کو, پھر تھوڑا اور جو گرین ہے وہ یا سبز جو ہے وہ ساؤتھ کو. تو اس طرح سے آپ کو یاد رہ جائے گا. اچھا, اب ریڈ نارتھ کو کر رہا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کسی لمحے پر T1 پر, تو جو ساؤتھ پول ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. چلیں, یہ گرین یعنی ساؤتھ پول آف دا روٹر, یہ روٹر ہے, یہ روٹر کا ساؤتھ پول بن گیا, از اٹریکٹڈ بائی ٹو نارتھ پول آف دا اسٹیٹر. اچھا, اب یہ روٹر ہے, اب آپ دیکھیں یہ نارتھ پول, یہ نارتھ پول یہ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے, یہ نارتھ پول اب اٹریکٹ کر رہا ہے, اب یہ نارتھ پول اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے, اب یہ نارتھ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے, اب یہ نارتھ بن گیا اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے, یہ نارتھ بن گیا. اس طرح سے یہ ہر آنے والا یہ نارتھ بنتا جاتا ہے, اپنی پولیرٹی چینج کرتا جاتا ہے, اور وہ اس ساؤتھ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا جاتا ہے. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ اس دوسری طرف سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. نارتھ پول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ساؤتھ پول بن گیا, اب یہ ساؤتھ, یہ اب ساؤتھ بن گیا, اب یہ ساؤتھ بن گیا, یہ ساؤتھ بن گیا, تو یہ ساؤتھ اس نارتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے, یہ ساؤتھ اس نارتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے, یہ ساؤتھ. تو اس طرح سے ایک اٹریکٹیو فورسز, اور یہ اٹریکٹیو فورسز یہاں پہ ٹارک ڈیولپ کرتی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ مستقل روٹیٹ کرتا رہتا ہے. آپ ان وائنڈنگ میں سے کرنٹ کو پاس کروانا سٹاپ کر دیں تو یہ خود بخود اسٹیشنری ہو جائے گا. تو اٹ مینس کہ ان کی الیکٹریکل انرجی ہی اس کی روٹیشنل انرجی میں کنورٹ ہوئی ہے. تو یہ مختلف ٹائم سپیس کو دکھایا گیا. تو اینی ہاؤ اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو یہ ہر اس تک جاتے ہوئے 60 ڈگری, ٹھیک ہے نا, تو یہ 60 ڈگری سے جو ہے یہ آپ کے سامنے موو کر رہے ہیں. 60 ڈگری کس حوالے سے میں نے بات کی ہے, ایکچولی یہاں پہ دیکھیے گا یہ ہمارے پاس نا یہ والا حصہ یہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہاف سرکل ہے, یہ ہاف سرکل کس کا بن رہا ہے, یہ 60 ڈگری کا بن رہا ہے. اور یہ اس ہاف سرکل میں یہ ہاف سرکل بن رہا ہے 180 ڈگری کا, اور یہ ہاف سرکل بھی بن رہا ہے 180 کا, ٹوٹل 360 کا ہے. تو یہ جو ہے when the polarity of the stator pole is changed it forced to rotate 60 degree to line up with the stator poles. تو یہ ہر بار یہ 60 ڈگری سے یہ موو کرے گا. ٹھیک ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بڑا ایزیلی, یہاں سے یہاں تک 60, یہاں سے یہاں تک 120, یہاں سے یہاں تک 180, تو یہ 180 بن گیا. اسی طرح سے پھر یہاں سے یہاں تک 60 180, تو 180 ادھر بنا تھا اور 180 ادھر بنا, تو ٹوٹل یہ 360 کا سرکل ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہر دو پولز کے درمیان 60 ڈگری کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے یا ٹارک کی وجہ سے طے کر رہا ہے. اچھا, اب اس کے بعد آتے ہیں ہم ان کے اوپر جو وائنڈنگ کی گئی ہے. اب وائنڈنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ آپ کے پاس یہ دو ٹرمینل شو کیے گئے, یہ دو ٹرمینل, یہ دو ٹرمینل. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ ایک 3 فیز, ٹھیک ہے نا, یہ 3 فیز اے سی موٹر آپ کے سامنے شو کی گئی ہے. اب 3 فیز اے سی یا اس طرح سے کمپلیٹ ورڈ اس کا کریں 3 فیز اے سی انڈکشن موٹر. ٹھیک ہے, تو اچھا اب 3 فیز یہ کس طرح سے ہم نے کیے ہیں, تو یہ میں نے یہاں پہ آپ کو شو کیا کہ یہ ایک ہی پارٹ ہے. کیسے ایک پارٹ ہے کہ ہم ایک کوائل, ایک وائنڈنگ, اس کو ایک کوائل لیں گے, اس کو لپیٹتے جائیں گے, اور یہاں سے اس کا جو دوسرا ٹرن ہوگا اس کو یہاں سے, تو یہ اس کا سٹارٹ ایک ٹرمینل بن گیا اور یہ دوسرا ٹرمینل بن گیا. تو اس ڈائیگرام میں وہ دونوں ٹرمینل ایک ہی جگہ پہ شو کر دیے گئے. اسی طرح سے ان دو کو جب آپ وائنڈنگ کریں گے تو ایک ہی وائر لیں گے یہاں سے لپیٹتے ہوئے, پھر یہاں سے, اور یہ ایک ٹرمینل, یہ دوسرا ٹرمینل, تو یہ اس کے دونوں ٹرمینل یہ اس حصے کے بن گئے. تو اسی طرح سے یہاں پہ یہ دونوں ٹرمینلز آپ کے پاس بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم واٹ از بیک ای ایم ایف ان موٹرز, آلسو ڈسکرائب ریلیشن بٹوین ای ایم ایف اینڈ کرنٹ. A motor is just like a generator running in the reverse. ٹھیک ہے, جنریٹر اور موٹر کا معمولی سا فرق ہے کہ یہ اس کا ریسیپروکل سا بن جاتا ہے, یعنی کہ صرف ورکنگ فنکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اگر ایک میں مثال کے طور پہ جنریٹر میں جو ان پٹ ہے وہ میکینیکل انرجی ہے, آؤٹ پٹ جو ہے وہ الیکٹریکل انرجی ہے, تو جو موٹرز ہیں اس میں وہ ان پٹ الیکٹریکل انرجی ہے اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے پاس میکینیکل انرجی ہے. سو موٹر از جسٹ لائک اے
generator running in the reverse. When the coil of the motor rotates across the magnetic field by the applied potential difference, an EMF is induced in it. The induced EMF is in such a direction to oppose the applied EMF. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے یہ جیسے پڑھا, یہ اپلائڈ پوٹینشیل ڈفرینس اس وائنڈنگ میں کرنٹ کو انڈیوس کرا رہا تھا. اس کرنٹ کے انڈیوس کی وجہ سے جو ایڈی کرنٹ ہے وہ اس روٹر میں آ رہا تھا, جسے آپ انڈیوسڈ ای ایم ایف کہہ سکتے ہیں. تو اس انڈیوسڈ ای ایم ایف کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ ایسی ڈائریکشن ہوگی کہ وہ جو اپلائڈ ای ایم ایف ہے وہ اس کو ہمیشہ اپوز کرے گی. اکارڈنگ ٹو لینزز لا, دس از دا ریزن دیٹ دا انڈیوسڈ ای ایم ایف از آلسو کالڈ بیک ای ایم ایف آف دا موٹر. اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اچھا, نیکسٹ 2 سلائڈس یہ آپ پریویسلی جو پڑھ چکے ہیں, اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جسٹ ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں. آپ نے پڑھا تھا کہ جب کسی بھی سلنڈر کو میگنیٹک فیلڈ میں روٹیٹ کروایا جاتا ہے تو یہ جو ایروز ہیں یہ روٹیشن کی فورس آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ادھر آپ نے فورس لگائی ہے, یہاں پہ آپ نے فورس کو اس ڈائریکشن میں لگایا. ٹھیک ہے نا. یہ اوپر والے ایروز کی میں بات کر رہا ہوں, یہ روٹیشنل ڈائریکشن کو, یا اس کا مطلب ہے یہ اپلائڈ فورس. آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ اپلائڈ فورس اس ڈائریکشن میں ہوگی اور اس پوائنٹ پہ اپلائڈ فورس جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہوگی. میں ان فورسز کی بات نہیں کر رہا. تو دوبارہ اپلائڈ فورس اس پوائنٹ پہ اس ڈائریکشن میں ہوگی اور اس پوائنٹ پہ اس ڈائریکشن میں, کیونکہ یہ روٹیشن کے حساب سے آپ اس کو جج کریں گے. اچھا, اب آپ اگر یہاں پہ دیکھنا چاہیں کہ جب اس کو یہ روٹیٹ کرتا ہے میگنیٹک فیلڈ میں تو اس میں انڈیوسڈ کرنٹ ہوتا ہے, جسے آپ ایڈی کرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے سیم فینومینا آپ سمجھیں کہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے. وہ جو روٹر ہے, اس کو آپ روٹر تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیں کہ یہ روٹر ہے, یہ روٹر روٹیٹ کر رہا ہے. تو آبویسلی اس میں بھی انڈیوسڈ ای ایم ایف ایک پروڈیوس ہوگا. اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ رائٹ ہینڈ رول. رائٹ ہینڈ رول کیا کہتا ہے کہ تھم کو رکھیں ان دی ڈائریکشن آف فورس. فورس ادھر تھی, میں یہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں. ابھی فورس اس ڈائریکشن میں تھی, تھم ادھر رکھ دیا. میگنیٹک فیلڈ ادھر تھی تو آپ نے یہ فرسٹ فنگر کو ادھر رکھ لیا. تو یہ جو مڈل فنگر ہے یہ انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن کو بتا رہا ہے, یہ اپ ورڈ بن رہی ہے. اسی طرح سے دوبارہ آپ یہاں پہ اس سائڈ پہ لگاتے ہیں تو یہ ڈاؤن ورڈ بنتی ہے. اچھا, اب اگین ہم ان کے اوپر لیفٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں. اب وہ لیفٹ ہینڈ رول ہمیں کیا بتائیں گے؟ وہ لیفٹ ہینڈ رول یہ بتائیں گے کہ اب جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ جب کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو آپ میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو اس پہ فورس لگتی ہے. اب یہ کرنٹ کیرنگ پارٹ بن گیا. اب اس کرنٹ کیرنگ پارٹ کو آپ سمجھیں گے یہ میگنیٹک فیلڈ میں موجود ہے تو اس پہ ایک فورس لگے گی. اب یہ وہ فورس ہوگی جو اپلائڈ نہیں ہوگی بلکہ یہ میگنیٹک فورس ہوگی. اب اس کی ڈائریکشن کیسے یہاں پہ آئی ہے؟ تو یہ دیکھیے گا فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول کہ آپ نے فرسٹ فنگر کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ, جو مڈل فنگر ہے اس کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ. تو جو تھمب ہے اٹ ول انڈیکیٹ دی ڈائریکشن آف جو ہے وہ میگنیٹک فورس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائڈ فورس ادھر تھی تو میگنیٹک فورس ادھر ہے, اپلائڈ فورس ادھر تھی تو میگنیٹک فورس ادھر ہے. تو بیسیکلی وہاں پہ جو ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ انڈیوسڈ کرنٹ ایسی ڈائریکشن میں پروڈیوس ہوتا ہے کہ وہ اپلائڈ ای ایم ایف کو جو ہے وہ اپوز کرتا ہے. تو وہ اپوز بیسیکلی اپنے روٹیشن کی ٹرمز میں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سلنڈر کو دوسری ڈائریکشن میں روٹیٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ بھی اس ڈائریکشن میں بن جاتا فرض کر لیں تو اس کا مطلب ہے یہ اپوز تو نہ کر پاتا. اپوز کیوں نہ کر پاتا؟ اب فورسز کی ڈائریکشن وہی بن جاتی تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں وہ مستقل روٹیٹ کرتا ہی کرتا رہتا. تو وہ ایک سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم بن جاتا جس کی فزکس میں کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ ریلیشن بٹوین بیک ای ایم ایف اینڈ دا کرنٹ. لیٹ دا اپلائڈ پوٹینشیل ڈفرینس, یعنی وہ جو وائنڈنگس کے کراس آپ نے ایکسٹرنل اے سی اپلائی کیا اس کی جو وولٹیج ہے وہ وی ہے. انڈیوسڈ ای ایم ایف ان دا کوائل جو ہے وہ لیٹ سے یہ ایپسلان ہے. ریزسٹنس آف دا کوائل لیٹ سے آر ہے. کرنٹ ڈران بائی دا موٹر, کرنٹ جو کہ وہ اے سی سپلائی سے جو ہے موٹر کی کوائلز ڈرا کر رہی ہیں وہ لیٹ سے آئی ہے. سنس وی اینڈ ای آر اپوزٹ ان پولیرٹی, ابھی آپ بتا چکے ہیں کہ یہ انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے, یہ اپلائڈ پوٹینشیل, یہ ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں. اٹ مینس کہ جو نیٹ ای ایم ایف سرکٹ میں ہوگی وہ ان دونوں کا ڈفرینس رہ جائے گی. ٹھیک ہے, وی مائنس ای. تو ہمیشہ وی مائنس ای لکھا کریں کیونکہ یہ وولٹیج آلریڈی پہلے سے ہی موجود تھی. اچھا, ناؤ بائی اوہمز لا آئی از اکول ٹو نیٹ, جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ وہ نیٹ ای ایم ایف ڈیوائڈیڈ بائی ریزسٹنس آف دا سرکٹ ہوگی. تو یہ وی مائنس ای اوور آر, تو اس کو آپ ری ارینج کریں گے تو آپ کے پاس یہ فارمولا آ جائے گا وی از اکول ٹو ای پلس آئی آر. تو اچھا جی, اب اسپیشل کیسز. if the motor is just started, back EMF is almost zero. ٹھیک ہے نا.
جب آپ اس کو سٹارٹ، اب اس فارمولا یہ میں نے لکھا ہے، اس کی یہ اومیگا پہ آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے سارا لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، صرف ہم اومیگا سے کنسرن ہے ہمیں، کیونکہ اومیگا چینج کر رہے ہیں ہم ان کیسز میں. یعنی اومیگا چینج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوائل کی ویلوسٹی، اس کی روٹیشنل ویلوسٹی کو چینج کر رہے ہیں. اف دا موٹر از جسٹ سٹارٹڈ، اس کا مطلب ہے ابھی اس کی جو اینگولر ویلوسٹی ہے وہ بہت کم ہوگی. اگر اینگولر ویلوسٹی کم ہے تو بیک ای ایم ایف کم ہوگی. اگر بیک ای ایم ایف کم ہے تو آبویسلی جو ہے وہ نیٹ ای ایم ایف زیادہ ہوگی، اور نیٹ ای ایم ایف زیادہ ہونے کی وجہ سے لارج کرنٹ کوائل سے پاس ہوگا. اف دا موٹر اسپیڈز اپ، تو یہ اینگولر ویلوسٹی بڑھ جائے گی، بیک ای ایم ایف بڑھ جائے گی، نیٹ ای ایم ایف کم ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے جو کرنٹ ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. اور اف دا موٹر از رننگ ایٹ نارمل میکسیمم، یعنی اس کی جو بھی نارمل میکسیمم سپیڈ ہے، لیٹ سے اب وہ وہاں تک انکریز کرتے کرتے پہنچ گئی ہے موٹر کی روٹر، تو اب جب وہ اس پہ وہ موٹر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ موو کر رہی ہوگی. موٹر کے موو کرنے کا مطلب وہی آپ روٹر ہی کی جو ہے موشن کو سمجھ لیں، روٹر کی روٹیشنل ویلوسٹی. اچھا، اب جب وہ میکسیمم سپیڈ پہ چلی گئی ہے تو آبویسلی یہ سارا جو ہے فیکٹر جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے گا، یہ یعنی بن جائے گا ای ناٹ از اکول ٹو این اومیگا اے بی. اور میکسیمم بیک ای ایم ایف پہ جو ہے وہ نیٹ ای ایم ایف بھی کم سے کم ہو جائے گی، کیونکہ اپلائیڈ میں سے اس میکسیمم بیک ای ایم ایف نے مائنس ہونا ہے، تو نیٹ ای ایم ایف کم ہو جائے گی. جب نیٹ ای ایم ایف منیمم ہو جائے گی تو کرنٹ بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ منیمم ہو جائے گا، لیکن زیرو نہیں ہوتا. اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو گھمانے کے لیے، اس کو اتنا ٹارک پرووائڈ کرنے کے لیے انف ہوتا ہے کہ وہ جو روٹر کی کوائلز ہیں وہ رک نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز لاسٹ کیس کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ موٹر از اوور لوڈیڈ، ٹھیک ہے، اٹ سلوز ڈاؤن. اس کی ایک ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ جیسے جوسر ہے، جوسر میں اگر آپ نے جوسر کے نیچے بھی ایک موٹر لگی ہوتی ہے، جوسر میں اگر آپ کوئی بہت زیادہ مثال کے طور پہ آپ نے برف کو بہت زیادہ رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اوور لوڈ ہو گئی ہے، اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کو گھما سکے، تو ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ جو موٹر ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جب وہ موٹر سلو ڈاؤن ہوگی تو اومیگا کم ہوگا، اومیگا کم ہوگا تو بیک ای ایم ایف کیا ہو جائے گی، وہ کم ہو جائے گی. اب بیک ای ایم ایف کم ہوگی تو وہ کرنٹ جو ہے وہ جو اے سی سپلائی سے لے رہی تھی، کیونکہ بیک ای ایم ایف کم ہونے سے ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا لارج کرنٹ پاس کرے گا، جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے. تو وہ بیک ای ایم ایف کم ہونے سے اگین وہ کرنٹ اس میں سے لارج پاس ہوگا. لیکن اگر ہم موٹر کو اوور لوڈ کر دیں، ٹھیک ہے نا، بیانڈ اے سرٹن لمٹ، جو اس کی کیپیسٹی ہے جتنا وہ گھما سکتی ہے، اگر اس سے بھی ہم زیادہ اس کو اوور لوڈ کرتے ہیں تو پھر ہوگا کیا کہ بہت زیادہ کرنٹ کو وڈرا کرے گی، جس سے اس کے کوائلز جو ہیں وہ جل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ، بہت شکریہ.